العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گفٹ یونیورسٹی کے منتظمین اور بہت ہی قابل احترام اساتذہ کرام، بہت خوشی ہو رہی ہے اس بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے، اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ جو گفتگو ہم نے سنی ہے وہ اتنی مفید اور اتنی جامع تھی کہ بار بار وہاں بیٹھے ہوئے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اتنے وسیع موضوع کو ہمارے دونوں معزز اساتذہ کرام نے بڑے اچھے انداز سے ایک نٹشل میں لانے کی کوشش کی ہے۔ اور وہیں بیٹھے ہوئے یہ احساس بھی ہو رہا تھا، میں نے ہمارے بھائی سے کہا بھی کہ اب چونکہ گفتگو کافی حد تک ہو چکی ہے اس موضوع پر، میرا خیال ہے کہ اتنی لمبی تمہید اور اتنی لمبی تفصیل کے بجائے کچھ انٹریکٹیو سیشن بھی رکھ لیں۔ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے وہ تو انجیل برناباس کا تعارف ہے۔ اور انجیل برناباس کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے اس میں اگر آپ کے سامنے میں کچھ تحریر ہے، یہ انجیل برناباس سے اقتباس ہے، جس کا چیپٹر نمبر 97 ہے اور اس کی آیات 13، 14، 15، 16 اور 17 ہیں۔ اگر آپ نے ایک نظر اس کو دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ انجیل برناباس کی اہمیت کیا ہے ہمارے اس اسلامک اسٹڈیز کے اندر، کہ تب اس وقت کاہن نے کہا مسیح کا نام کیا رکھا جائے گا اور وہ کیا نشانی ہے جو اس کے آنے کا اعلان کرے گا۔ یسوع نے جواب دیا مسیح کا نام عجیب ہے، اس لیے کہ اللہ نے جس وقت اس کی ذات کو پیدا کیا اور اسے آسمانی روشنی میں رکھا، خود ہی اس کا نام بھی رکھا۔ اللہ نے کہا اے محمد تو صبر کر، اس لیے کہ میں تیرے ہی لیے جنت اور دنیا اور مخلوقات کی بڑی بھاری بھیڑ جس کو کہ تجھے بخشوں گا پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، یہاں تک کہ جو تجھے برکت دے گا وہ مبارک خدا کے ہوگا، اور جو تجھ پر لعنت کرے گا وہ ملعون ہوگا۔ اور جس وقت میں تجھ کو دنیا میں بھیجوں گا، تجھے نجات کے لیے اپنا رسول بناؤں گا اور تیرا کلام سچا ہوگا، یہاں تک کہ آسمان اور زمین دونوں کمزور ہو جائیں گے مگر تیرا ایمان کبھی کمزور نہ ہو۔ تحقیق اس کا مبارک نام محمد ہے۔ اس وقت عام لوگوں نے یہ کہتے ہوئے شور مچایا یا اللہ تو ہمارے لیے اپنے رسول بھیج رہا ہے، وہ بھیج۔ اے محمد تو جلد دنیا کو نجات دینے کے لیے آ۔ یہ ہے وہ آیات، اور اس سے متصل اور بہت سی آیات ہیں جس میں ان عقائد کا اور ان تصورات کا ذکر موجود ہے انجیل برناباس میں، کہ جس کو پڑھ کر فوراً یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل اگر یہی انجیل ہے اور اسی کو حقیقی انجیل تصور کر لیا جائے اور مستند انجیل تصور کر لیا جائے تو پھر تو ہمارا مسیحیوں کے ساتھ کسی قسم کا اختلاف بنتا نہیں۔ اتنی مطابقت، اتنی ہمانگی اور اتنی یکسانیت جو ہمارے اور ان کے عقائد میں اس انجیل برناباس کے مطالعے کے بعد نظر آتی ہے، اس کے بعد تو بظاہر کی جتنی ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں بائبل کے حوالے سے اور مسیحی اور یہودی عقائد کے حوالے سے، ظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کی کوئی خاص ضرورت ہے۔ اب یہاں پر ایک لمحے کے لیے آپ یہ جو چند میں ایک بریک اس لحاظ سے کہ جو عثمانی صاحب کے ساتھ آپ سوال جواب کا ایک سیشن ابھی چل رہا تھا، میں اس تحریر کی روشنی میں ایک آپ کے ساتھ ایک اس کو تھوڑا سا رسپونڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب بھی بنی اسرائیل کے حوالے سے، یہودیت اور مسیحیت کے حوالے سے جب بھی آپ گفتگو کریں گے، جب تک آپ بنی اسرائیل کی تاریخ سے واقف نہیں ہوں گے تب تک آپ اس کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائیں گے، اور اس کے جو پیچھے جو متن کے مسائل ہیں اور جو ان کی زبان کے مسائل ہیں اور وحی و الہام کے درمیان وہ جو فرق کرتے ہیں اس کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ سیدنا ابراہیم سے لے کر سیدنا داؤد علیہ السلام تک کا جو دور ہے اس میں کون کون سے بڑے بڑے انبیاء جنہیں وہ پیٹریارٹس کہتے ہیں، وہ ان کے بعد جو سیدنا داؤد علیہ السلام کے وقت میں جب ایک ان کی حکومت اور ان کو سلطنت ملی، وہ قرآن میں اس کا واقعہ درج ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت طالوت کے ان سے پھر دعا مانگی گئی، انہوں نے پھر جالوت سے لڑائی ہوئی،
اس میں سیدنا داؤد کا کردار سامنے آیا اور پھر ایک سلطنت قائم ہوئی، یونیفائڈ ایک سلطنت شروع ہوئی۔ تو اس کے بعد جب سیدنا سلیمان علیہ السلام یعنی ہیکل تعمیر ہوا، یروشلم بطور ایک مرکز کے ایک ریاست کے قائم ہو گیا، اس کے بعد یہودی مذہبی عقائد اور یہودی بائبل اس کی ترتیب، اس کی تدوین، اس کے سارے جو تشریح، وہ سب کام بڑی آسانی سے شروع، اور عبرانی زبان کی جو موجودہ شکل ہے، اس کی جو ابتدائی صورت ہے جسے پیلیو ہیبریو کہتے ہیں، وہ بھی اسی دوران میں ہی، یعنی جب سیاسی ان کو ایک اطمینان حاصل ہو، اقتدار اور اطمینان حاصل ہو، اس کے بعد ہی ان کا ایک توجہ ان چیزوں کی طرف ہوئی جس میں انہوں نے اپنے دین، اپنے عقائد اور اپنی تعلیم کو زیادہ بہتر انداز سے لکھنا اور کمپائل کرنا شروع کیا۔ تو اس چیز کو آپ سمجھیے گا۔ پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر 950 قبل مسیح سے لے کر یہ 586 قبل مسیح تک، یہ جو دور ہے یہ بڑا، اس کو ٹیکنیکل ٹرم میں فرسٹ ٹیمپل پیریڈ یا ہیکل سلیمانی کا جو پہلا دور ہے وہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد 586 میں جو بابل کے بادشاہ ہیں نبوکدنضر، جسے عرفان میں بخت نظر کہتے ہیں، یہ عراق کے، بابل جو ظاہر عراق کا پرانا نام ہے، تو اس کے بادشاہ نے یہاں پر حملہ کیا اور تقریباً 6 لاکھ جو جس کو انہوں نے سمجھا کہ یہ ناکارہ لوگ ہیں ان کو تو وہیں قتل کر دیا، اور ان میں سے جو ایلیٹ کلاس کے 6 لاکھ لوگ تھے ان کو اس نے قیدی بنا کر عراق میں لے گیا۔ اب یہ وہ تاریخ، یہاں پر ایک بڑا اہم جو طیب بھائی ابھی ذکر کر رہے تھے کہ بائبل کی جو تدوین نو، اس کی تشکیل، مشنا، مدراش، گمارہ اور اس کے نتیجے میں جو بننے والی تالمود ہے، اس کی جو سب سے اتھینٹک، سب سے مستند جو شکل ہے وہ بابل کی اسیری کے دوران میں لکھی ہے، یعنی اس کا مرکز بھی عراق ہی ہے۔ تو اسی لیے ابھی بھی تالمود کو 2 طرح سے وہ ڈیفائن کرتے ہیں، ایک بیبلونین بابلی تالمود ہے اور ایک یروشلم کی تالمود ہے، لیکن جو زیادہ مستند تسلیم کی جاتی ہے وہ بابلی تالمود ہے۔ تو یہاں سے پھر ایک اور کردار سامنے آتے ہیں جنہوں نے نبوکدنضر کے بیٹے کو شکست دی، وہ سائرس بادشاہ، اور سائرس جو ہے وہ ایران کے بادشاہ، اور سائرس کا جو ایک خاص انداز تھا کہ انہوں نے وہ ہیٹ پہنتے تھے جس پہ 2 سینگ ہوتے تھے، اسی نسبت سے انہیں غالباً ذوالقرنین، جو قرآن کے اندر سورہ کہف میں ذوالقرنین کا تذکرہ ہے، جو یاجوج و ماجوج کے حوالے سے بھی مشہور ہے، انہوں نے ہی اپنی ایران کی 2 سلطنتوں کو یکجا کر کے ایک بڑی سلطنت قائم کی۔ اور جب انہوں نے عراق پر حملہ کیا تو عراق میں چونکہ سائرس بادشاہ کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اور یہ گمان کیا جاتا ہے، یہ حتمی بات نہیں ہے، یہ سارے گمان ہیں کہ سائرس بادشاہ جو ہے وہ کسی ایک خاص نبی کی تعلیمات سے متاثر تھے، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ نبی زرتشت تھے، کیونکہ ایران میں ہی زرتشت ہے، اور ان کی، اور ہمارے ہاں تو یہ روایت پہنچتی ہے کہ زرتشت ہے وہ ثانویت کے قائل ہیں۔ البتہ جس بھی پارسی سے آپ پوچھیں، پارسی وہی انہیں کو کہتے ہیں زرتشت والوں کو، کیونکہ جب ایران میں مسلمان آ گئے تھے تو یہاں آ گئے تھے، ادھر ان کو فارسی کی نسبت سے پارسی۔ اور ویسے بائی دا وے ایک جملہ مدرجہ کے طور پر آپ کو بتا دوں، پارسی جو لفظ ہے پارتھین کی نسبت سے ہے، جو اسکندر کا ایک جرنیل تھا جس سے فارس کی سرزمین کا جس کو گورنر بنا دیا، تو جب اسکندر مرا ہے وہاں پر ایران میں ہی، تو ادھر اس نے اپنی سلطنت کا اعلان کر دیا، اسی نسبت سے اس کو پارس کہا جاتا ہے، پارس اور پارتھین کی نسبت سے۔ اور سائرس نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ تو موحد ہیں، ان کا ایمان بڑا اچھا ہے، جو اسی میری نظریات ہیں اس سے بالکل مماثل ہیں، تو اس بنا پر پھر انہوں نے ان کو پورا جو بنی اسرائیل وہاں پر اسیر تھے، قیدی تھے، یہ ان کی دوسری بڑی اسیری تھی کہ پہلی آپ جانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ نے ان کو آزاد کیا، جو سیدنا یوسف کے دور میں وہاں پہ قید کے بعد وہاں پر منتقل ہوئے تھے۔ یہ جو مرحلہ ہے یہ اتنے اہم ہے کہ اس میں ایک جو پہلو جو طیب بھائی عرض کر رہے تھے کہ ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ عراق ہی کیوں وہ مرکز ہے جہاں پر یہودی فقہ کی بھی تدوین ہوئی
اور یہودی بائبل کی رسم الخط بھی وہیں پر، اور یہودی رسم الخط جو عبرانی رسم الخط ہے جسے پیلیو ہیبریو کہتے ہیں، اس کے اوپر جو اعراب اور نکات نقطے جو ہیں، نکات کو وہ عبرانی زبان میں داغیش کہتے ہیں، ان کی جو داغیش ہیں وہ بھی، اور نکوت حیرت کی بات یہ ہے کہ عبرانی میں نکوت جو ہے نا وہ حرکات کو کہتے ہیں، ہم نقطہ کہتے ہیں، وہ نکوت حرکت کو کہتے ہیں، اور نقطے جو ہیں اس کو داغیش کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ان میں الگ ہے سسٹم۔ تو اس کی ساری جو پروان چڑھا ہے، اس کی جو ابتدائی ترتیب بنی وہ عراق کے اندر ہی ہوئی، اس اسیری کے دوران بنی۔ یہاں سے جب سائرس نے ان کو جب دیکھا، حملہ کیا، قبضہ کیا عراق پہ، پورا اس کا جب تسلط ہو گیا، تو جب یہود سے اس کا تعامل ہوا، انٹریکشن ہوا، تو اس نے سائرس نے ان کو آزاد کر دیا کہ آپ جہاں سے آئے ہو، آپ کو میری طرف سے مکمل آزادی ہے، وہاں چلے گئے۔ یہ تاریخ ہے یہ جو، اور یہاں پر وہ واقعہ پیش آتا ہے جو حضرت عزرا عزیر نبی کے حوالے سے، جو عزرا کا ذکر کر رہے تھے، وہیں پہ وہ گئے اور جو یروشلم کے شہر کے باہر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ کیسے یہ سارے ڈھانچے بڑے ہوئے ہیں، کیسے زندہ ہوں، یہ واقعات، یہ واقعے میں بیان کرتے ہوئے ساتھ جو آپ کے ساتھ ان کی یہودی فقہ اور ان کے عقائد کی بات کر رہا ہوں، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی تاریخ، ان کے عقیدے، ان کی تھیولوجی، ان کے کلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ اس کے بغیر ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو آپ کے جتنے بھی جو سوال آ رہے تھے بائبل کے حوالے سے، اس سب میں جو ایک بات ہے وہ آپ کم از کم اس کے جو فرسٹ ٹیمپل پیریڈ ہے اس کو، اور ان کی جو پوری ترتیب ہے، اس کے بعد عزرا نبی یہاں آئے ہیں اور انہوں نے دوبارہ سے ہیکل کی تعمیر کی ہے۔ یہ 515 اور 16 قبل مسیح کی بات ہے۔ یہ تقریباً 60-70 سال یہ وہاں پر عراق میں رہے، اور 70 سالوں کے اندر ہی انہوں نے یہ ساری تدوین اور تحقیق کا کام شروع کر دیا۔ بہرحال اور پہلے ظاہر ہے کہ وہ پیلیو ہیبریو ہر بندہ نہیں جانتا تھا، اور جو ہیکل کو آگ لگائی بخت نصر نے، تو اس میں جو ایک دو چند ہی نسخے تھے جو وہاں موجود تھے وہ سب جلا دیے گئے۔ عزرا نبی کو جو قرآن نے عزیر بن اللہ کہا ہے، وہ اسی لیے کہا ہے کہ انہوں نے اس جو گمشدہ اور جو تحریر میں نہیں کی، اس کو سرنو کمپائل کیا، اس کو تحریر کیا اور وہاں پر لکھایا، اور یہ یہاں سے پھر سیکنڈ ٹیمپل شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو بھائی نے سوال کیا تھا کہ سیکنڈ ٹیمپل کے بعد جو اگلا یہ دور چلتا ہے، یہ 70 عیسوی تک، یعنی سیدنا مسیح کے 40 سال کے بعد تک کا جو دور ہے جس میں یہ ہیکل تعمیر رہا، وہ پھر روم کے بادشاہ ٹائٹس نے، بادشاہ نہیں تھا وہ، وہاں پر جرنیل تھا، ٹائٹس نے سیزر کے کہنے پر یہاں پر حملہ کیا اور اس کو دوبارہ طاقت کا راج کیا۔ صرف ایک دیوار رہ گئی جسے دیوار گیریا کہا جاتا ہے، ویلنگ وال آف جوز، جو ٹیمپل کی۔ اب بھی وہ جو آپ دیکھتے ہیں وہاں جا کر وہ اپنی مناجات جو ہے وہ لکھ کر دیتے ہیں، یعنی ایک تو زبانی بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک خاص انداز ہے کہ وہ اپنی دعائیں جو ہے وہ سب اس کو پرچی پہ لکھ کے، تو یہ پرچی سسٹم کا آغاز غالباً وہاں سے ہوا۔ ہاں جی، اسکرول بنا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جس طرح اشارہ کر رہے ہیں، میرا ایم فل کا پی ایچ ڈی کا جو تھیسس ہے وہ ڈیڈ سی اسکرولس کے اوپر، تو جو سر جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اسکرول ایک ہوتی ہے نا بکلیٹ یا مینوسکرپٹ، وہ ہوتا ہے صفحات ایسے لکھے ہوتے ہیں، اسکرول وہ ہوتا ہے جو لمبائی کے رخ ان پہ جوڑا جائے وہ اسکرول ہو جاتے ہیں، چوڑائی کے رخ جوڑ لیں تو وہ کوڈیکس، اس کو جو ٹیکنیکل ٹرم ہے اس کو کوڈیکس کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں بھائی، آپ اس کو جب آپ دیکھیں گے ٹائٹس کے بعد، پھر اس کے بعد سے یہاں سے نکل گئے، اور پھر سب سے بڑا تاریخ کا جو المیہ ہے کہ وہاں سے نکلنے کے بعد ان کو سب سے زیادہ جو پناہ دی وہ مسلمانوں نے، یہ عراق کے اندر آباد ہوئے دوبارہ، ٹائٹس کے حملے کے بعد یہ دوبارہ عراق میں، اور دوسرا ان کا بڑا مرکز اسپین تھا، اور پھر جیسے اسپین نے جیسے مسلمانوں کو وہاں سے نکالا اور یہودیوں کو مسلمانوں نے وہاں کیسے اکاموڈیٹ کیا، یہ تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ تمہارا یہ تھوڑا سا ایک تاریخی خاکہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا۔ اس پہ دوسری چیز، اس پہ تھوڑا سا گفتگو کرنے سے پہلے ایک چیز اور میں اگر آپ اجازت دیں تو اس کی وضاحت کر دوں کہ جسے آپ یہودی بائبل کہتے ہیں، یہودی لوگ ویسے بائبل کے لفظ سے چڑھتے ہیں،
وہ اپنی بائبل کے لیے تناخ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ تناخ اصل میں تیف اور تورا، نون نبیین جو عبرانی لفظ انبیاء کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں نبیین، اور آخر میں خا جو ہے عبرانی لیٹرز کے اندر خا اور قاف یہ ایک ہی رسم، ایک ہی علامت ہے اس کی. تو کیتویم ہم جب وہ نون لگاتے ہیں جمع کے لیے عبرانی میں یا میم لگتا ہے جمع کے لیے. تو یہ تناخ کا لفظ ہم کہنا. بائبل وہ بہت چڑھتے ہیں اس بات سے، جیسے عیسائیوں کو عیسائی کہیں تو بڑا چڑھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسیحی کہلانا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور عیسائی کہنے پہ وہ اچھا خاصا سیکھ پا ہوتے ہیں. آپ بھی یہاں گجرانوالہ میں تھیولوجیکل سوسائٹی میں کبھی آپ جائیں، انہوں نے اگر آپ انہیں عیسائی کہیں گے نا تو وہ اچھا خاصا. مجھے تو یاد ہے کہ کرسچن اسٹڈیز میں راولپنڈی میں جب میں اپنے تھیسس کے لیے جاتا ہوتا تھا تو وہاں پر جو ان کے ایس بلال صاحب تھے وہ اچھا خاصا ناراض ہوئے شروع میں. اس کے بعد سے پھر میں نے اپنی پکی عادت بنا لی کہ اب عیسائی نہیں کہنا، کیونکہ ہمارے یہاں جو سویپر ہے اسے بھی بعد میں عیسائی نہیں کہتا. تو یہ جیسے وہ بائبل کے لفظ سے چڑھتے ہیں، بائبل اصل میں ان کی کانوٹیشن یعنی ان کی دی ہوئی اصطلاح ہے مسیحیوں. یہودی بس تناخ یعنی تورات پہلی 5 کتابیں، اس کے بعد نبیین اور کتبین، یہ ٹوٹل ملا کر 24 کتابیں ہیں. اور وہ 24 اس لیے رکھی ہیں کہ ان کی عبرانی کے لیٹرز کی تعداد بھی 24 ہے، اس کی مناسبت سے انہوں نے اس کو 24 پہ رکھا ہوا ہے. بہرحال اور آپ دیکھتے ہیں نا یہ جو ابجد حوث ہوتی ہے، ہر لفظ کا ایک نمبر ہوتا ہے. الف کا 1 ہے، بیت کہتے ہیں، اور دال کو دالت کہتے ہیں، اس کے 3 نمبر ہیں 4 نمبر. یہ جو جادو کا سسٹم سارا اور یہ نمبرالوجی یہ بھی وہ اس کی بھی بنیادیں یہیں سے ہی اٹھتی ہیں. اور ویسے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی لڑکا تھا جس کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ بہت ہی اس کا حساب کتاب کا بہت پکا تھا. اور ایک روایت میں سیرت ابن اسحاق کی ایک غالباً طبقات ابن اسحاق میں ایک روایت بار موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر اس لڑکے کو وہ پوری حساب کتاب لگاتے دیکھا کہ یہ کرتا کیا ہے. بہرحال اس کے والد سے کافی عجیب سی باتیں مشہور ہیں کہ حضرت جبرائیل آئے، لیکن یہ پتہ نہیں قصہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، ایسی کوئی اتنی بھی بڑی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال ان کے ہاں یہ نیومرولوجی اور یہ جو 2 فرشتوں کے والے سے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین پر آئے تھے اور جادو سکھانے کے لیے، ہاروت اور ماروت، وہ بھی یعنی یہودیوں کی ظاہر اس سے اس کا تعلق تھا. بہرحال یہ چیزیں آپ دیکھیں. تیسری بات جو بھی سوال جواب میں آئی تھی، میں تھوڑی سی بس آپ کے چونکہ کوئریز ایسی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے میں اس پہ رسپونڈ کر رہا ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ جو باتیں ہم نے یہاں پڑھی ہیں اس سے پہلے جو آپ کے سوال آ رہے ہیں وہ سارے ان بنیادوں پر ہیں کہ جہاں پر ہم ان کی تاریخ سے تھوڑی بہت واقفیت رکھیں اور ان کی جو بنیادی بائبل کا جو اسٹرکچر ہے یا ان کے تناخ کا جو اسٹرکچر ہے اس سے واقف ہو. تو اس بات کو آپ دیکھ لیں. اور جتنے بھی جو مسیحی ڈینومینیشنز ہیں یعنی مسیحی فرقے ہیں ان سب کی الگ الگ بائبل کی ترتیب ہے. وہ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو سمجھایا جائے، لیکن بہرحال اولڈ ٹیسٹمنٹ کے حوالے سے یا عہد نامہ قدیم جو وہ کہلاتے ہیں وہ تقریباً ان سب میں کامن ہے. صرف سمیرٹن جو ایک فرقہ ہے مسیحیوں کا وہ صرف تورات کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی حصے کو وہ مستند یا کینن، اس کے لیے جو ٹیکنیکل ٹرم ہے دیٹ از کینن، CANON. یہاں پہ سبھی جو میری پریزنٹیشن ہے وہ بالکل الگ ہے اور جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ بالکل اس سے مختلف ہے. جو حالات بالکل الگ ہیں. پہلے وہ شروع کر دیتے ہیں. یہ سر نے آپ کے پچھلے 2 اسپیکرز کے رسپانس کے حوالے سے یہ نتیجہ نکالا آپ نے، یہ لمحہ فکریہ ہے. تو بہرحال ایک بات جو آپ لوگ سمجھ لیں کہ دیکھیں جو مسیحی لوگ ہیں، یہودیوں کی نہیں ایسی بات، لیکن مسیحیوں کے ہاں یہ بات ہے کہ وہ وحی اور الہام میں بڑا فرق کرتے ہیں. ان کے نزدیک جو لفظ وحی ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. اس کی وجہ جو یہ قرار دیتے ہیں کہ خدا خود جب زمین پر آ گیا
تو پھر ہمیں وحی کی کیا ضرورت ہے؟ وحی کی تو تب ضرورت ہوگی نا کہ خدا تو بیٹھا ہے آسمان پہ اور اپنے ان سے کلام کرنے کے لیے کسی ایک ادھر سے جبریل امین اور یہاں سے نبی امین کو، دونوں کو رابطہ ہوگا اور یہاں تک بات پہنچے گی اور اس کے متن کو، اس کے ٹیکسٹ کو، اس کے لفظ کو پوری حرمت دی جائے گی۔ لیکن جب خدا خود زمین پر چل پھر رہا ہے تو اس کی جو وحی ہوگی، اس پہ جو الہام ہوگا وہ وہی ہوگا جو اس کی سوانح عمری ہے۔ یعنی جب آپ انجیل پر یہ اعتراض ابھی جو آپ کے بھائیوں کی طرف سے آیا تھا کہ انجیل میں تو سوانح عمریاں ہیں سارے، تو ظاہر ہے کہ سوانح عمری ہونی ہے، وہ انہوں نے جو زندگی گزاری ان افراد کے درمیان، وہ ظاہر ہے کہ ان کے عقیدے کے بقول تو ان کے خدا نے گزارے، اور اس میں جو ہدایات دیتے رہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، جس طرح سے وہ رہن سہن تھا وہ بھی اس کے اندر آ گئے۔ سمجھے جیسے قرآن اور سیرت کا ایک مجموعہ ہے جو انجیل کے اندر آپ کو نظر آتا ہے، اس میں پہاڑی کا باغ بھی ہے، بڑی اہم باتیں بھی ہیں، اور قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی ہے لیکن کلام میں تحریف بھی ہے، دونوں امکانات اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن یہ بات کہ انجیل ہے اور یہ سوانح عمری ہے، ان کے اپنے عقیدے یا ان کے اپنے جو تھیولوجیکل پیٹرن ہے اس میں وہ جسٹیفائڈ ہیں، ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اسے سوانح عمری کہیں یا کیا کہیں۔ اور اسی وجہ سے ان کے ہاں لفظ کی، جیسے ہمارے ہاں قرآن کے لفظ کی بڑی حرمت ہے، اس کی ایک برکت ہے، اس کی تاثیر ہے، ان کے ہاں اس چیز کو ایسے نہیں لیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ الہام ہے، جو وہاں کے حواری موجود تھے، جو ان کے رسول، ان کو حواریوں کو وہ رسول کہتے ہیں۔ جیسے اب دیکھیں نا، نبی رسول سے بات کر کے آگے پہنچ جاتا ہے، تو خدا جو ہے، رب جو ہے، ان کے نزدیک رب چونکہ زمین پر آ گیا، اب رب رسولوں سے کلام کر رہا ہے، رسول آگے ہم تک رابطہ کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کو نام انہوں نے اپوسٹلز یا رسول ہے۔ تو یہ جو برناباس ہیں، ان کے حوالے سے بھی یہ بات مشہور ہے۔ تو بہرحال شکر ہے ساری گفتگو میں پھر برناباس کی طرف نسبت آئے گی بات۔ اس چیز کو آپ تھوڑا سا دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ وہ کافی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اب آپ دیکھیں یہ جو عبارت آپ نے پڑھی ہے، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو برناباس ہیں یہ بالکل پہلی صدی یعنی سیدنا مسیح کے دور میں موجود تھے، اور لیکن بدقسمتی سے یہ ان 12 حواریوں میں نہیں ہے جس کا ذکر کتاب متی کے باب نمبر 4 کے اندر وہ موجود ہے۔ اس میں 12 حواریوں کے پورے نام اور ان کی تفصیل موجود ہے، لیکن اس میں برناباس کا ذکر ہے۔ یہ بات بہرحال اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، چونکہ جو 4 اناجیل ہمارے سامنے اس وقت عہد نامہ جدید کے اندر موجود ہیں، اس میں صرف 2 افراد ایسے ہیں جو حواری ہیں، ایک میتھیو یعنی متی اور دوسرے یوحنا۔ باقی جو لیوک ہیں اور مارک ہیں وہ حواری نہیں ہیں، وہ تابعی ہیں۔ تو لیکن بہرحال ایک انہوں نے ایک گنجائش اور رکھی ہے۔ اس کے بعد جو 12 حواری ہیں، اس کے بعد ایک ترتیب انہوں نے یہ رکھی ہے کہ 70 حواریوں کی ایک نئی لسٹ بھی انہوں نے جاری کی ہوئی ہے، جس کے اندر یہ سب لوگ جو بچ جاتے ہیں ان کو بھی اکاموڈیٹ کر لیے، ان کو تقریباً قریب حوالی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں تابعی کا درجہ انہوں نے دے دیا۔ تو اس لیے برناباس کی انجیل کا لکھا جانا اور اس میں حواری نہ ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہم ان کی طرف منسوب جو انجیل ہے اس کو بالکل غیر مستند قرار دیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ہمارے سامنے اناجیل اربع موجود ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کی طرف یعنی میتھیو، مارک، لیوک اور جان، ان کی طرف جو انجیل لکھے جانے کی نسبت ہے یہ تقریباً 150 سے 200 عیسوی کے دوران میں وہاں کے بڑے علماء نے یہ طے کیا تھا کہ یہ متی کی انجیل ہے، یہ مرکز کی انجیل ہے، یہ لوکا کی انجیل ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے میتھیو نے انجیل لکھی اور اس میں اس پریزنٹیشن میں میں نے آپ کے سامنے وہ پوائنٹس دلائل کے طور پر رکھے ہوئے ہیں، تو اس کو بھی ہم اس سے بھی ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ انجیل برناباس کوئی ایسی بالکل بے وقت چیز بھی نہیں ہے۔ اب اس سب کے کہنے کے بعد
بس مختصراً ایک آخری کمنٹ آپ کے سامنے کہ یہ میں نے سوال کہ کیا انجیل برناباس اپنے داخلی اور خارجی شہادتوں کی روشنی میں ایک قابل استناد کتاب ہے؟ اب یہ سوال ہے، یہ سوال ظاہر ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے طور پر بھی اور ایک مسیحی ہونے کے طور پر بھی بڑا ریلیونٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اوپر جو میں نے آپ کو عبارتیں دکھائی ہیں وہ تو ایسی عبارت ہے کہ جس سے وہ پورا مسیحیوں کا اور مسلمانوں کا آپس کا سارا جو میکنزم ہے، سارا جو ایک تصادم کی کیفیت ہے یا مکالمے کی یا ان سے جو تقابل کی جتنی بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ سب کی بنیادیں بالکل گر جاتی ہیں۔ یہاں تو ایسا لگتا ہے جیسے ڈاکٹر اکرم صاحب کہہ رہے تھے، آپ ایک ہی شو روم سے نکلنے والی ٹویوٹا کا، دونوں ٹویوٹا کاروں کا آپ کیسے تقابل کریں؟ یہاں تو بالکل وہی کی بات آ رہی ہے کہ اور جیسے صلح حدیبیہ کے حوالے سے بات چلی تھی کہ اگر ہم یہ مان لیں، تسلیم کر لیں کہ محمد رسول اللہ ہے، تو پھر آپ کا تو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ جس کی بنیاد پہ اب مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ جس چیز کو ہم وجہ دلیل بنا رہے ہیں، ہمارا یہ جو مستدل ہے، کیا اس قابل ہے کہ اس کو بالکل بینی ہی وہ تسلیم کیا جائے کہ یہ انجیل برناباس ہی کی انجیل ہے؟ کیونکہ مسیحی تو بالکل آؤٹ رائٹ اس چیز کو انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس کیا اس کے لیے امکانات موجود ہیں کہ ہم کیسے ثابت کریں گے؟ یہاں پر ثابت کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ جو دو پوائنٹس ہیں یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ داخلی اور خارجی شہادتوں کے روشنی۔ یہاں پر میں جو طیب صاحب نے جو آپ کے سامنے گفتگو رکھی ہے وہاں سے کچھ چیزیں مستعار لوں گا اور بالکل 2-4-5 منٹ میں اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں، کیونکہ اس کی تفصیل آگے کافی لمبی چوڑی ہے، جس میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ انجیل جو ہے، انجیل برناباس، یہ تمام انجیلیں جتنی بھی لکھی گئی تھی اس وقت، صرف 4 انجیلیں نہیں، اس کے علاوہ جو تھامس کی انجیل ہے، اس کے بعد مریم میگدلائن کی جو انجیل ہے، ان سب سے پہلے لکھی گئی، یہ سب سے ابتدائی انجیل ہے۔ اور یہی برناباس وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سینٹ پال کو باقی حواریوں سے متعارف کروایا، اور یہی وہ برناباس ہیں جنہوں نے اس بات کی گارنٹی دی تھی کہ یہ واقعی اب مسیحیت قبول کر چکے ہیں، یعنی وہ 12 حواری اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ وہ شخصیت ہیں، اور شروع کے ان کی جو 56 عیسوی تک کے جتنے ان کا سفر ہیں وہ سارے سینٹ پال کے ساتھ ہیں، لیکن ایک صرف ان کے کزن ہیں مارک، وہ نہیں ہے مارک، یہ دوسرے مارک ہیں جو برناباس کے کزن ہیں۔ ان کی شمولیت کی بنیاد پر ان دونوں میں لڑائی ہوئی، یعنی ان کے درمیان جو چکلش شروع ہوئی سینٹ پال کے اندر اور برناباس کے اندر، تو ان کے کزن کی بنیاد پر، اور اس کے بعد پھر برناباس انجیل کے اندر جو سینٹ پال کے حوالے سے جو ان کے تبصرے ہیں وہ پڑھنے کے قابل، یعنی ایکسٹریم لیول پر جا کر انہوں نے کہا کہ سینٹ پال جیسا منافق میں نے نہیں دیکھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی انجیل برناباس کی ایک اس کے اندر موجود ہے۔ تو ان سب چیزوں کو آپ اگر سارا کا احاطہ کریں، یہاں پر بس ایک بات جو تبصرہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہسٹری کا ایک موضوع ہے، تاریخ کا موضوع ہے۔ جب تاریخ کا موضوع ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ماڈرن ریسرچ کے مطابق ہسٹوریکل ریسرچ اپلائی ہوتی ہے۔ اب جو گفتگو ابھی آپ کے سامنے ٹیکسچرل کرٹیسزم کے حوالے سے یا جو ڈسکورس انالیسس جس کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے، اس وقت کے سماجی اور سیاسی تغیرات کیسے تھے، جس کے اندر وہ تحریر لکھی گئی، اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہسٹوریکل ریسرچ ہے۔ ہسٹوریکل ریسرچ بنیادی طور پر اس چیز کو دیکھتی ہے کہ وہ جو مسئلہ یا متن یا کوئی بات ہے یا واقعہ ہے وہ ہسٹری میں موجود ہے، اس کے ڈاکومنٹس جو اس کے واقعات ہسٹری میں ہیں، اور اس کا سوال بھی ہسٹری میں ہے، اور آپ کو اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہسٹوریکل ڈاکومنٹس کو ہی کرٹیسائز کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر کرٹیسائز سے مراد صرف نیگیٹو معنوں میں نہیں، اس کا نقد کیا جاتا ہے، اس میں کھرے کھوٹے کی پہچان کی جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہسٹوریکل ریسرچ کے حوالے سے جو بات آتی ہے
وہ یہی آتی ہے کہ اس کو دو طرح سے ایویلویٹ کیا جاتا ہے. اب یہ متن آپ کے سامنے آ گیا. اب اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں، ہم تسلیم کر لیں، از دیٹ اوکے؟ یہ تو تبھی ہوگا جب یہ ثابت ہو جائے گا اور اس کی نسبت برناباس کی طرف بالکل پکی پایا ثبوت کو پہنچ جائے کہ انہوں نے یہ تحریر کیا ہے، تو پھر تو یہ مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. لیکن مسیحیوں کا اور ہمارے مسلمانوں میں بھی جو اہل علم ہیں ان سب کی رائے یہی ہے کہ یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ برناباس نے انجیل لکھی، یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ اناجیل اربع سے پہلے یہ ضبط تحریر میں آ گئی تھی. لیکن یہ بات کہ اب جو انجیل برناباس کے نام سے ہمارے سامنے انجیل ہے، یہ وہی انجیل ہے، یہ پایا ثبوت کو نہیں. اب یہ ایک سوال ہے، یعنی اس کے وجود کا امکان بہرحال موجود ہے کہ انجیل برناباس موجود تھی. یہ تو ایک مقدمہ آپ کے سامنے قائم ہو گیا. اب اس کی تحقیق کرنی ہے، اس کو ریسرچ کے پیمانوں پر ہم نے جانچنا ہے. وہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو انجیل تھی لکھی گئی، وہ اب جو انجیل پر پرنٹ ہو رہی ہے یا ہمارے سامنے موجود ہے یا ہمارے پاس دستیاب ہے، اس میں یہ وہی ہے. اس کے لیے آپ کے پاس دو طریقے ہیں. ہسٹوریکل ریسرچ کو دو طرح سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے. ایک کو انٹرنل کرٹیسزم کہتے ہیں، ایک کو ایکسٹرنل کرٹیسزم کہتے ہیں. یعنی خارجی شہادتوں کی روشنی میں جائزہ لیا جاتا ہے، اور انٹرنل یعنی داخلی شہادتوں کی روشنی میں. جو خارجی شہادتیں ہوتی ہیں اسے لوور کرٹیسزم بھی کہتے ہیں، اور جو داخلی شہادت ہے اس کو ہائر کرٹیسزم. اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جس چیز پہ لکھی گئی، جیسے موجود تھی، محفوظ کی گئی، کس چمڑے پر لکھی گئی، اس کا رسم الخط کس طرح سے، سیاہی کون سی تھی، یہ سب چیزیں اس بات کو ثابت کریں گی کہ یہ وہی چیز ہے جو وہاں اس وقت موجود تھی. جیسے یہ کاربن 14 ڈیٹنگ کی بات جو طیب صاحب کر رہے تھے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کاربن کی جو آئسوٹوپس ہیں وہ تقریباً 1000 سال میں ان کی خاص ریشو ہے کہ وہ کم ہو جاتے ہیں. ان کی میجرمنٹ کے حساب سے بالکل سب سے جو تقریباً ایکوریٹ کے قریب جو اب تک جو پروسیس دریافت ہوا ہے وہ کاربن 14 ڈیٹنگ ہے. کہ کاربن کسی بھی میٹر کے اندر، کسی بھی کمپاؤنڈ تو نہیں، میٹر آپ کہیں گے یا ایلیمنٹ کے اندر اگر وہ کاربن موجود ہے تو 1000 سال کے عرصے میں اس کے اتنے آئسوٹوپس کم ہو جاتے ہیں. اب وہ دیکھیں گے کہ اوریجنلی کاربن کا جو ای لیول ہے، یعنی اس کے اندر الیکٹران جو ہے ویلنسی، جس کو آپ میٹرک میں ہم پڑھا کرتے تھے کیمسٹری کے اندر، اس کی جو ویلنسی ہے وہ جتنی موجود ہے، اور اس وقت جو پرانا میٹر آپ کے سامنے ہے اس کے اندر کتنے الیکٹرانس کم موجود ہیں، اس کی روشنی میں وہ جائزہ لیں گے کہ 1000 سال گزرے ہیں، 2000 سال گزرے ہیں، 3000 سال گزرے ہیں، اس کو کاربن ڈیٹنگ کریں گے. یہ آپ کی ایکسٹرنل کرٹیسزم. اور انٹرنل اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ داخلی شہادت یہ ہے کہ وہ متون کیا ہے، وہ کس زبان میں لکھے گئے، اس کے اندر جو کانٹینٹس ہیں وہ کیا ہے، الفاظ کا چناؤ کیا وہی ہے جو اس دور میں ہوتا تھا، یا اب کی جدید کے دور کے ہر ایک محاورہ ہوتا ہے نا ہر دور کا، تو کیا اس کے اندر ایسے الفاظ تو نہیں مستعمل جو اس دور میں ممکن ہی نہیں تھا. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے موبائل پہ اپنے ایک دوسرے دو جاسوس کو پیغام دیا، تو کیا یہ ممکن ہوگا موبائل سے؟ اسی کو ایناکرونزم جو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ایک چیز جس کا امکان ہی موجود نہیں، آپ وہ لفظ وہاں پر استعمال کریں گے تو یہ تو فورجری ہوئی ہے، تو بالکل ہی غلط بات ہے. اس کو پھر ہائر کرٹیسزم اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر داخلی شہادتوں کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ جو بات ہے، جو متن ہے، جو ڈسکورس ہے، سیاق و سباق ہے، اس وقت کے سیاسی حالات، سماجی حالات، مذہبی حالات، ثقافتی حالات، جس کا یہ بھی تذکرہ چل رہا تھا، کیا وہ ایسے ہیں کہ اس بات کی تائید کر رہے ہوں کہ یہ اسی دور کا متن ہے یا بعد کی فوجی ہے. تو اس وقت تک بدقسمتی سے جو انجیل برناباس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ مسیحیوں نے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی زور نہیں لگانا، یہ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے تھی. لیکن وہی بات جو طیب عرض کر رہے تھے کہ ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اس پہ کوئی کام نہیں. تو ایک بات جو اسی ہسٹوریکل ریسرچ کے حوالے سے دیکھیں، آپ نے بھی پہلے بھی دیکھا
کہ ایک کوالٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن ہوتا ہے، ایک کوانٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں ریسرچ آپ سب نے پڑھی ہوگی کہ جس میں کوانٹیٹیو میں کوانٹیٹیز ہوتے ہیں، نمبرز ہوتے ہیں، یعنی آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ نمبرز کی صورت میں. کوالٹیٹیو ریسرچ میں ورڈز ہوتے ہیں، الفاظ، تاثرات، رائے، آراء آپ کی، یعنی وہ آبجیکٹیوٹی ہے، معروضیت ہوتی ہے. اور کوالٹیٹیو کے اندر موضوعیت ہوتی ہے، سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم ایمانی ڈسکورس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایمان کے اس بنیادی تصورات کو اپنے ذہن میں پوری طرح سے جاگزیں کر کے اس کے بعد کسی مقدمے کے اوپر بحث ہو رہی ہوتی ہے، تب ہم نہ کوانٹیٹیو ریسرچ کو پوری طرح سے فالو کر سکتے ہیں، نہ کوالٹیٹیو. نہ ہم بالکل آبجیکٹیو ہو سکتے ہیں، نہ بالکل سبجیکٹیو ہو سکتے ہیں. اس میں ہمیں جو میرا خیال ہے کہ ہمیں نارمیٹیو ریسرچ کو فالو کرنا چاہیے. کچھ نارمز ہیں، کچھ ایسی اخلاقی اور ایمانی بنیادیں ہیں جس کی روشنی میں ہم نے دستیاب ڈیٹا کو پرکھنا ہے. بلکہ پرکھنا چاہے پرکھنے کے لیول تک آپ اس کو کوانٹیٹیو بھی کر سکتے ہیں، کوالٹیٹیو بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ری ویریفائی کرنا پڑتا ہے ہمارے اپنے جو اوریجنل نارمز ہیں، جس ڈسکورس کے اندر ہم کھڑے ہیں، جس ایمانی ڈسکورس میں ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو اس بات کو جب ہم دیکھتے ہیں نا یہاں پر، تو ہمارے سامنے کوانٹیٹیو ڈیٹا بھی آ جائے، کوالٹیٹیو ڈیٹا بھی آ جائے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں ہماری کوتاہی، ہماری کمزوری، ہماری جو سستی ہوئی ہے کہ ہم اپنے الگ ٹولز ایجاد کر ہی نہیں سکتے. ہم اپنے ٹولز اور ٹیکنیکس جو ہیں ہم وہیں سے مستعار ہیں. ہرمینیٹکس وہاں آئی تو اس کے مقابلے میں تفسیری ایک ایگزیجیٹیکل ٹول جنہوں نے اپنے، یعنی اس کے ریئیکشن میں آیا. ہرمینیٹکس کا جس کا ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے بڑا امپورٹنٹ، بڑا، لیکن یہ ہے سارا ببلیکل اسٹڈیز سے انہوں نے ایکسٹریکٹ کیا، اس سے کشید کیا وہ یہ تصور ہے، یہ ٹول ہے. لیکن ہم اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے ہمارے برینس، اور انہوں نے اس کو اپلائی بھی کیا، لیکن ہم اس کو کوڈیفائی نہیں کر پائے. تو یہ بہرحال بہت سی باتیں ہیں. وقت جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس پہ مزید گفتگو کے بجائے صرف یہ جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں اس کا جسٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ چاہے ہم انجیل برناباس کو متن کے حساب سے سچا ثابت کر بھی دیں، لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی ٹیکنیک نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ منوا سکیں مسیحیوں کو کہ بھی یہ بالکل وہی کلام ہے جو برناباس پہ نازل یا برناباس نے جس کو کوڈیفائی یا ضبط تحریر میں لائے تھے. بہرحال بہت شکریہ. میں اصل میں جو چیزیں تیار تھی وہ تو ادھر ہی دفن رہی، اور جو نہیں تیار تھی وہ آپ کے سامنے میں نے کر دی. وہ مجھے میری خام خیالی تھی کہ وہ ضروری ہیں چیزیں، اس سے تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنے کے لیے کچھ مقدمات کا آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا. بہرحال بہت شکریہ آپ کو اس سوال